اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کے سلسلے میں ہے اور آج ہی ہمارا اس سلسلے کا تیسرا درس ہے کہ ہم نے عرض کیا اس سورہ کی تفصیل اور تفسیر کے ذیل میں کہ اسلامی معاشرہ ہو یا دوسرے معاشرے ہوں، ان میں بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ اگر ان بیماریوں کی تشخیص نہ دی جائے اور ان کی شناخت حاصل نہ کی جائے اور ان کے لیے کوئی چارہ جوئی نہ کی جائے تو پھر کوئی سا بھی معاشرہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا اور وہ پیش رفت نہیں کر سکتا۔ معاشرہ حرکت میں تو ہوگا لیکن یہ حرکت عروج کی طرف نہیں ہوگی، پیش رفت کی طرف نہیں ہوگی، اور انسان دھوکے میں رہے گا، غفلت کا شکار رہے گا۔ جس طرح سے ہم اور ہمارا جسم بہت ساری داخلی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی، تو ہماری بے خبری ہمیں بچاتی نہیں ہے۔ ہماری بے خبری جو ہے اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ ہمارا جسم جو ہے اور ہمارے جسم کو وہ بیماری نقصان نہیں پہنچائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ بیماری کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بیمار شخص بڑا ہو یا چھوٹا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بیمار شخص خاتون ہو یا ایک مرد ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بیمار شخص یتیم ہو یا اس کا کوئی سرپرست اور ولی موجود ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غریب ہو امیر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیماری کا کام بیمار کرنا ہے اور آپ کی حرکت کو روکنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو انسان بیمار ہوتا ہے وہ بہت ساری عبادات سے محروم رہ جاتا ہے، بہت سارے سفر جو مقدس سفر ہیں ان پہ نہیں جا پاتا، بہت ساری زیارتوں سے محروم ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو محرومی قدم بقدم ہے، بہت ساری لذتوں سے محروم ہے وہ، کیونکہ بیمار ہے، یہ لذت نہیں لے سکتا بہت ساری چیزوں کی۔ بالکل اسی طرح سے کہ جو انسان نابینا ہو وہ خوبصورت مناظر کی لذت سے بہرمند نہیں ہو سکتا، اس کے نزدیک ہر منظر ایک جیسا ہے، فرق نہیں پڑتا کہ آپ وہ صحرا میں ہو یا باغ میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوبصورت گھر میں رہتا ہو یا بدنما گھر میں رہتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیمار ہے، اور اگر وہ بیمار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوبصورت مناظر موجود نہیں ہیں، اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لذتیں ختم ہو گئی ہیں زمانے سے، آپ بیمار ہو گئے ہیں جو لذت نہیں آ رہی، آپ اس کی لذت کو درک نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے ہمیں تعجب ہوتا ہے، ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کس طرح سے ساری رات نمازیں پڑھتے تھے، ائمہ کس طرح سے اتنی عبادت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کی لذت کو محسوس کرتے تھے، اور جو دنیاوی لذتیں ہیں، جو مادی لذتیں ہیں، یہ منقطع ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ کے ذکر کی لذت ہوتی ہے وہ منقطع نہیں ہوتی، وہ دائمی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ہمیشہ خدا سے وابستہ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے معاشرے کی بیماریاں ہیں، اگر معاشرہ بیمار ہو جائے تو اگر معاشرہ بیمار ہے تو اگر اس کی بیماریوں کی شناسائی نہ ہو، اس کی شناخت نہ ہو، تو معاشرے کے غافل ہونے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پھر معاشرہ ارتقا کرے گا، ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، نہیں۔ ممکن ہے کہ ہم اسی طرح سے ایک بیمار معاشرے میں زندگی گزاریں اور چلے جائیں۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اگر گھر میں بیمار ہوں تو باقی سب افراد سکون سے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میری بیماری سب کو متاثر کرتی ہے، کچھ بیماریاں اڑ کے بھی لگتی ہیں، اور ابھی ہم ایک ایسے دور سے گزرے ہیں کہ بیمار ایک شخص ہوا، اس نے بہت سارے لوگوں کو مبتلا کر دیا۔ آپ نے خود بھی دیکھا، لوگ میت کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، یعنی بیماریاں ایسی ہیں بعض جو مرنے کے بعد بھی آپ کو چھوڑتی، یعنی ہم اس دور سے گزرے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد یہ انسان صحیح ہو گیا ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو دوسرے بھی آلودہ ہو جاتے ہیں، دوسرے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ اسی طرح سے ہوتا ہے، اگر آپ ایک گھر کے اندر قید ہیں اور آپ بیماری میں مبتلا ہو گئے جو اڑ کے لگتی ہو، جیسے ابھی ہم گزرے ہیں کرونا سے، تو ٹھیک ہے کیونکہ آپ قید میں ہیں تو باقی لوگ مبتلا نہ ہوں، لیکن اگر آپ معاشرے میں آئیں گے تو پھر دوسروں کو بھی آلودہ کر دیں گے۔ یہ بیماریاں اسی طرح سے ہیں، ہماری جس طرح مادی بیماریاں ہیں، مانوی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی ہم تک محدود رہتی ہیں اگر ہم محدود ہوں، اور اگر ہم محدود نہیں ہوتے تو پھر یہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں، دوسروں کو بھی آلودہ کرتی ہیں، دوسروں کو بھی مبتلا کرتی ہیں، اور پھر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا کیسے روڈ سنسان ہو گئے تھے، کوئی کام ہو سکتا تھا؟ کیوں؟ حالانکہ بیمار تو ایک آدمی ہوتا، اس نے آلودہ جو کر دیا، خطرہ جو ہے آلودہ ہونے کا، سارے کام رک گئے تھے۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ جو اتنی بڑی عبادت تھی حج، جو طواف کبھی نہیں رکتا، وہ بھی جو جہاں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ، جہاں پہ زائر رکتا نہیں ہے، جہاں اتنے بڑے روزوں کے اوپر زیارتیں رکتی نہیں ہیں، ہر وقت وہاں پہ زیارت ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے سنسان ہو گئی جگہ، کس طرح سے سناٹا ہو گیا تھا، کس طرح سے لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بیماری کو پہچان گئے تھے اور اس سے بچنے کے لیے آپ نے سارے کام کیے۔ لوگوں کی عبادتیں رک گئی، لوگوں کا ارتقاء رک گیا، لوگوں کے سفر رک گئے، اس وجہ سے کہ ہم نے بیماری کو تشخیص دے لیا تھا، بیماری موجود تھی واقعا۔ تو اگر ہم مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کس قدر تیزی سے جو ہے کام ہوا، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، تلاش ہوئی، کتنی قربانیاں ہمیں دینی پڑی۔ آپ نے دیکھا کتنے لوگوں کو کس طرح سے اٹھایا گیا۔ معاشرے کی بیماریاں اسی طرح سے ہوتی ہیں، بعض چیزوں کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں اور بعض چیزوں کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ مخفی بیماریاں ہیں، بعض بیماریاں اثر انداز ہو کے
اپنی علامتیں چھوڑتی ہیں، تو لہٰذا ہم پہچان لیتے ہیں۔ بعض بیماری اس طرح سے نہیں ہوتی، مخفیانہ حملہ کرتی ہیں، اور انسان کو اس وقت خبر ہوتی ہے کہ جب اس کے آخری سانس ہے اور ڈاکٹر یہ آپ کو کہتا ہے کہ اب یہ ریکور نہیں ہو سکتا۔ کرونا میں بھی اسی طرح سے ہوا، آپ کو جب اطلاع ہوئی یا آپ جب متوجہ ہوئے، ورنہ آپ اسے زکام ہی سمجھتے رہے، آپ اسے نزلہ ہی سمجھتے رہے، آپ اسے کھانسی سمجھتے رہے، آپ اسے ہلکا سا بخار سمجھتے رہے، اور اس طرح سے، اور کبھی کبھی تو سمجھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو یہ بتاتے رہے کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ بیماری نہیں ہے، یہ کرونا نہیں ہے، یہاں تک کہ موت آپ کے سر پہ آ گئی۔ یہ بیماری اسی طرح سے ہوتی ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس معاشرے کو بھی ان بیماریوں سے محفوظ کریں۔ سورہ حجرات انہی بیماریوں کی نشاندہی کر رہی ہے، اور وہی پیغام لے کے آئی ہے کہ اگر معاشرے کو ترقی دینا چاہتے ہیں، معاشرے کو کرونا سے بچانا چاہتے ہیں آپ، یہ اس سے بدتر کرونا ہے، اس لیے کہ کرونا میں ممکن ہے کہ آپ مبتلا ہو جائیں، آپ کو یہاں پہ موت ہو جائے، آپ یہاں سسک کے مر جائیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ دنیا آپ کی روشن ہو، وہاں پہ آپ کو کوئی بیماری نہ ہو، لیکن جو یہ بیماری جن کی طرف سورہ حجرات اشارہ کر رہی ہے، اگر اس بیماری میں کوئی مبتلا ہو جائے تو اس کی یہ دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی وہ دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کہ سورہ حجرات ایسی بیماریوں کو لے کے آئی اور ایسی بیماریوں کی طرف اس نے اشارہ کیا تاکہ لوگ متوجہ ہیں، اور ان میں سب سے بڑی بیماری جو ہم نے عرض کیا کہ جس کی ہم نے اس کے نقصانات اس دنیا میں دیکھے باقاعدہ، ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے پتہ چلے گا، نہیں، اسی معاشرے کے اندر ہم نے اس کے نقصانات دیکھے۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ قیامت کا انتظار نہ کریں کہ قیامت ہوگی تو پھر آپ کو سزا ملے گی، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شراب پیے گا تو کوڑے یہیں لگیں گے، کوڑے یہیں پہ لگیں گے، چوری اگر کی ہے تو سزا یہیں پہ ملے گی، جو سزا وہاں کی ہے وہ الگ ہے، اگر والدین کی نافرمانی کی ہے تو عمر کوہتا یہیں پہ ہوگی آپ کی، وہاں کی الگ موضوع ہے، وہاں کی بات الگ ہے، یعنی یہیں پہ جو ہے نقصانات کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جو اجتماعی اور معاشرتی بیماری مبتلا ہوتا ہے معاشرہ، اس کے اثرات بھی یہیں پہ دیکھتے ہیں۔ لاکھ کوشش کریں، لاکھ آپ ترقی کرنے کی کوشش کریں، لیکن کیونکہ بیماری میں مبتلا ہے معاشرہ، آپ بیماری کا حل کیوں پیش نہیں کرتے؟ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں، شوگر میں لوگ مبتلا ہو گئے، جو لوگ شوگر میں مبتلا ہیں، اب وہ انسولین کے انجیکشن لگوا رہے ہیں، تو آپ ساری زندگی لگواتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق یہی ہے کہ بس کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علاج نہیں ہے اس کا، آپ بیماری میں مبتلا ہو گئے، آپ اس چیز کا علاج کیوں نہیں کرتے تاکہ پھر یہ انجیکشن نہ لگتے رہیں؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو لبلبا ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ انسولین نہیں بنا رہا، یہ ہمارا جسم جو ہمیشہ ہم لگواتے ہیں یہ ہمارا جسم خود بناتا ہے، اگر اس کا علاج ہو گیا تو وہ خود آٹومیٹک طور پہ کیا ہے، اگر اس نے کام شروع کر دیا تو پھر ہمیں کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ انجیکشن لگواتے رہیں اور پھر اسی طرح سے جیتے رہیں، اور آپ بد پرہیزی جیسے ہی کریں گے، کوئی بھی مشکل پیدا ہوگی فوری طور پہ جو ہے آپ پہ اٹیک ہوگا شوگر کا۔ لہٰذا یہ کہ ہمیں اس چیز کا علاج کرنا ہے جہاں پہ بیماری ہے، یعنی بیماری کا علاج کرنا ہے، بیماری سے غفلت نہیں کرنی، اور ان چیزوں سے کہ جہاں پہ بیماری کا مرکز ہے اسے نابود کرنا ہے، اس پہ کوشش کرنی ہے، ورنہ تو پھر ہم اسی طرح سے جو ہے انجیکشن لگواتے رہتے ہیں۔ معاشرے میں بھی جو برائیاں ہیں، قرآن جن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، سورہ حجرات میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، پہلی جو بیماری ہے سب سے جو نابود کر دیتی ہے معاشروں کو، وہ یہ بیماری ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آپ اللہ سے مقدم نہ ہو، آپ رسول سے مقدم نہیں ہونا آپ کو۔ ہم نے اس کا نقصان اٹھایا، آپ نے دیکھا ہم نے جب پہلی جنگ لڑی بدر،
تو ہم کتنے تھے؟ 313، اور وہ کتنے تھے؟ 10,000 یا اس سے بھی زیادہ۔ ہم 313 10,000 پہ غالب آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے تھے۔ لا تقدموا، جیسے پیغمبر کہتے تھے ویسے حرکت ہوتی تھی، جیسے رہبر بات کرتا تھا اس کی اطاعت ہوتی تھی۔ تو پھر ہم 313 ہونے کے باوجود بھی 10,000 پہ غلبہ کر گئے، اور ہم نے بڑے بڑے سورماؤں کے کلیجوں کو پھاڑ دیا۔ لیکن جنگ احد میں جہاں ہماری تعداد زیادہ تھی، ہم کافی تعداد میں آ گئے تھے، وہاں صرف پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے، آپ کو پیغمبر نے کہا ہی نہیں تھا کہ یہ مورچہ چھوڑنا ہے، اس پہاڑی سے ہٹنا نہیں تھا آپ نے خود تشخیص دی، اور فوری طور پہ جبکہ پیغمبر تاکید کر رہے ہیں، آپ کے رہبر بتا رہے ہیں، آپ کا رہبر آپ کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، آپ کو کچھ بھی ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جنگ جیتیں یا ہم جنگ ہاریں، یعنی پیغمبر رہنمائی کر رہے ہیں، پیغمبر قدم قدم پہ بتا رہا ہے، آپ کو لیڈر آپ کا بتا رہا ہے، رہنما آپ کو بتا رہا ہے، اس کے باوجود آپ اپنی چلا رہے ہیں، اور پھر آپ نے وہ چھوڑا، اور ہم نے زبردست قسم کی، یعنی جو جنگ ہم جیت رہے تھے وہ جنگ ہم نے ہار میں تبدیل اسے خود کر دیا، نافرمانی کر کے اس آیت کی۔ یہ بیماری ہے ایک۔ وہ کیا نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے سارے؟ یہ سارے روزہ نہیں رکھتے تھے؟ یہ سارے حج نہیں کرتے تھے؟ روزوں نے کہاں پہنچایا؟ عبادتوں نے کہاں پہنچایا؟ یعنی جب مجھے شوگر ہوتی ہے تو میری جو نماز ہے وہ مجھے بچائے گی؟ مجھے شوگر کا الگ سے علاج کرنا پڑے گا، مجھے بیماریوں کا الگ سے علاج کرنا ہے۔ نماز اپنا کام کرتی ہے، بیماریاں اپنا کام کرتی ہیں۔ آپ بالکل اسی طرح سے، یعنی اگر میں جو ہوں کوئی بہترین قسم کی ڈش اور بہترین قسم کا کھانا کھا رہا ہوں اور اس میں جراثیم ہوں، تو یہ جو میں بہت ہی اچھی غذا کھا رہا ہوں، یہ وٹامنز والی، لیکن اگر اس میں جراثیم موجود ہے، یہ مجھے فائدہ پہنچائے گی؟ یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے۔ کھانا کھانا جو ہے وہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ آپ کے گھر میں جو پکا ہے وہ آلودہ ہے یا غیر آلودہ ہے؟ وہ تو آلودہ نہیں ہے، وہ تو بہت اچھی چیز ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے ہے، وہ آپ کی بھوک کو مٹانے کے لیے ہے، وہ آپ کے جسم کو بڑھانے کے لیے ہے، آپ کی روح کی ارتقاء کے لیے۔ لیکن ہاتھ دھونے کا حکم کیوں دیا ہے اسلام نے آپ کو؟ تاکہ کیونکہ اگر ہاتھ آلودہ ہوئے تو پھر نہ یہ وٹامنز فائدہ پہنچائیں گے، نہ یہ غذا فائدہ پہنچائے گی، نہ یہ احتیاط فائدہ پہنچائے گی۔ بالکل اسی طرح سے اگر رسول کی نافرمانی ہوئی تو پھر نہ نماز کہیں لے جائے گی، نہ روزہ کہیں لے جائے گا، نہ حج کہیں لے جائے گا۔ ہم نے رہبروں کو کس طرح سے لیا ہوا ہے؟ معاشروں کے جو رہبر ہیں ہمارے، جو ہمارے رہنما ہیں، ان کو کس طرح سے لیا ہے؟ بس ان کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ کیا معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا اقدامات کرنے کو کہہ رہے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ جب ہم تقدم کریں گے رہبران پر اور اپنے رہنما پر، تو پھر یہ نقصانات جو جنگ احد میں ہوئے وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ آپ ایک لہجے کے لیے مولا کائنات کو ہٹا لیں تو پھر ہم نے زبردست قسم کی شکست کھائی ہے۔ آپ نے دیکھا پیغمبر شدید زخمی ہو گئے تھے وہاں پہ، پیغمبر کو بچانا وہاں مسلمانوں کے لیے بھاری پڑ گیا تھا۔ فوری طور پہ اللہ نے وہاں پر، خصوصی طور پر اللہ نے مولا کائنات کو بھیجا، خود مولا کائنات کی صورت میں مدد الہی آئی۔ علی نے اس دور میں بھی ہماری مشکل کشائی کی، پھر وہی رہبر کام آیا، پھر وہی رہبری کام آئی۔ کہاں چلی گئی تھی امت؟ اس لیے کہ امتیں جب نافرمان ہو جائیں تو میدان ہار جاتے ہیں، اگر رہبر پھر دوبارہ امت کو زندہ نہ کرے۔ اور اسلام کی آبرو کو بچا لیا،
لا تقدموا، یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جس کی طرف اسلام بارہا ہمیں اشارہ کرتا رہا، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس پہ کام نہ کیا، اسلامی معاشروں میں ہم ہر جگہ شکست کھائیں گے۔ آج بھی جو معاشرے شکست کھا رہے ہیں اپنے رہبر کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ابتدا میں بھی ایسے ہی تھا، پوری تاریخ میں جب بھی شکست کھائی ہے اور جب بھی شکست کھاتے رہیں گے، کیونکہ رہبر سے پہلے بات کرتے ہیں۔ آپ کو تو اجازت نہیں ہے، ہم نے کل عرض کیے تھے بہت سارے مورد، آپ کو اجازت نہیں تھی، یعنی رسول اللہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ آپ کو بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کو روم کی جنگ پر جانا ہے۔ رومیوں سے جنگ تھی، اسامہ کا لشکر تیار ہوا، حتیٰ کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ جو شخص بھی اس لشکر میں نہیں جائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر بھی جو ہیں مقدس ہستیاں جو تھیں ان کو پیغمبر سمجھا رہے تھے، وہ جانے کے بعد بھی واپس آ گئے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہیں آپ اکیلے نہ رہ جائیں۔ تو یہ بات جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو پیغمبر کی خود کی سمجھ میں نہیں آئی، یعنی آپ پیغمبر سے بڑے عاقل ہیں، آپ کو پیغمبر سے زیادہ فکر ہے، آپ کو پیغمبر کی جو ہے وہ اللہ سے زیادہ فکر ہے۔ جو شخص، اسی لیے اللہ نے یہ بات سب سے پہلے کہی تھی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، یہ پیغمبر وحی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نہ گیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو یہ نہیں کہہ رہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ پیش قدمی نہیں ہے۔ رہبران کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، رہبر بنائے گا اپنا نائب، آپ نہیں بنا سکتے اپنا نائب۔ آپ نے کیسے بنا لیا؟ رہبر اپنا نمائندہ بنائے گا، آپ اس کا نمائندہ نہیں بنا سکتے، یہ پیش قدمی نہیں ہے۔ وہ جس کو کہے کہ یہ میرا نمائندہ ہے وہ نمائندہ ہوگا، آپ نہیں بنا سکتے۔ علی جس کو کہیں گے کہ وہ میرا نمائندہ ہے وہ ان کا نمائندہ ہوگا، حسن جس کو کہیں گے، اسی طرح سے یہ سلسلہ آخر تک ہے۔ غیبت میں بھی وہ بتائیں گے مجھے کہ ہمارے نمائندے کون ہیں، تمہاری رہنمائی کون کرے گا، تمہارا ہاتھ کس کے ہاتھوں میں، وہ مجھے بتائیں گے، میں اپنی طرف سے تشخیص نہ دوں، یہ پیش قدمی ہوگی۔ اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ معاشرہ اسلامی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو دوسری بات کی، پھر قرآن نے دوبارہ خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک بات یہ تھی کہ لا تقدموا، آپ مقدم نہ ہو، پیش قدمی نہ کریں، ان سے پہلے بات نہ کریں۔ اور پھر کیا کہا؟ اگر کبھی رہبر کے سامنے بات کرنے کا موقع مل جائے، رہبر کو مشورہ دینا ہو، رہبر سے کوئی بات کرنی ہو، پہلے تو یہ بتا دیا ہے، اب آپ رہبر کی بزم میں آ گئے، کرنا کیا ہے، ادب کیا ہے؟ کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار۔ دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن نے بات کی، اے صاحبان ایمان ہم تمہارا خیال رکھ رہے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز میں تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اس بات کا خیال رکھیں کہ جب رہبر دین سے بات کر رہے ہو، جب اپنے لیڈر سے بات کر رہے ہو، جب اپنے رہنما سے بات کر رہے ہو، تمہاری آواز اس کی آواز پہ اونچی محسوس ہو کہ تم کہاں پہ ہو۔ یہ بے ادبی ہے، یہ وہ بیماری ہے، یہ تمہارے بیماریوں کی نشاندہی ہے۔ اگر تم پیش قدمی کرتے ہو، تم انہیں بتاؤ گے کہ وہ کس طرح سے چلے، تم انہیں بتاؤ گے کہ وہ کیسے بیٹھیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے لیڈر نہیں ہیں، تم ان کے۔ وہ جو مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہارا امام ہوں
تم میرے امام، اپنی حدود میں رہ کے حرکت کرو تاکہ یہ تمہارے ہی فائدے میں ہے، تم ارتقا کرو گے۔ واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ جسے تم تقوی سمجھ رہے ہو وہ تقوی نہیں ہے۔ نمازیں پڑھنا صرف تقوی نہیں ہوتا، یہ تقوی سب رہبر کے اس میں ہیں۔ اگر رہبری کے زیر سایہ نہیں ہے نماز، تو ہم نے کل عرض کیا تھا کہ شیطان کی نمازوں کو اس نے رد کر دیا، کیونکہ رہبر کی سرپرستی میں نہیں ہے۔ جو رہبر کی سرپرستی میں نہ ہو، آپ کر کے دیکھ لیں۔ اچھا، یہ آپ اپنے امام سے پہلے رکوع کر کے دیکھ لیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی معصوم کی بات نہیں کر رہا، جو آپ کا پیش امام ہے بس اس سے رکوع پہلے کر کے دیکھ لیں۔ اگر اس نماز کو بچانے میں آپ کامیاب ہو گئے تو ہم جانیں۔ تو جب ایک غیر معصوم سے پہلے رکوع کرنے سے، توجہ کی آپ نے، زیادہ نہیں، صرف ایک رکوع پہلے کرنے سے آپ نماز نہیں بچا سکتے، تو ایک امام معصوم سے پہلے حرکت کرنے میں آپ اپنا دین کیسے بچا سکتے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور نبی کہا ہے، محمد نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلے گا بھی، کیونکہ عہدے سے بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ خبردار علی کی آواز سے اونچی آواز، کیونکہ نبی سے بات ہوئی، عہدے سے بات ہوئی ہے۔ جب تک عہدہ نبوت ہوگا تو نبی سے بات نہیں ہو سکتی اونچی، اور جب عہدہ ولایت آ جائے تو پھر ولایت سے اونچی آواز میں بات نہیں ہو سکتی، اور پھر اگر نمائندگی ولایت آ جائے تو پھر آپ اس نمائندگی سے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے، چاہے کہ آپ توہین کریں اس کی۔ یہاں حتیٰ کہ اس کو منع کیا، آپ توہین کر رہے ہیں ان کی اپنے اشعار میں۔ میں ایک شاعر ہو کے، یعنی جہاں مجھے یہ کہا گیا ہے، ادب سکھایا گیا ہے کہ آپ اونچی آواز نہیں کر سکتے اپنے رہبر کی بارے اگر ہوں اس کی بزم کے اندر، اور معصوم کی روایت یہ ہے کہ یہ زندگی میں نہیں ہے، صرف زندگی میں بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ رہبر زندہ ہو تو اس کی بزم میں آواز کو بلند نہیں کر سکتے، اور رہبر انتقال کر جائے تو اس کی بزم میں آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام جنگ حضرت امام حسن علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس کے بعد یہ جنازہ اٹھا امام حسن کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دفن ہونے کے لیے پیغمبر کی طرف حرکت کی اس نے، کہ پیغمبر کے پہلو میں امام حسن کو دفنا دیا جائے۔ ایک بہت ہی محترم اسلام کی شخصیت اٹھی اور انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیے، اور دفنانے نہیں دے رہی تھی۔ حالات بہت زیادہ خراب تھے، یہاں تک کہ آوازیں بلند ہوئی، بحث ہوئی۔ امام حسین نے فوراً روک دیا، خبردار کوئی بات، کیا تم سب نے نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بزم میں جس طرح سے نبی زندگی میں نبی ہیں، انتقال کے بعد بھی نبی اسی طرح سے نبی ہیں، لہٰذا یہاں پہ شور شرابہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہاں پہ اونچی آواز بلند کرنا صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہم جنت البقیع کی طرف حرکت کریں گے۔ اتنے اہم کام کو بھی اور اتنی احتیاط کرتے تھے معصوم کہ پیغمبر کی آپ بزم میں ہوں
یا اس سے باہر آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا یہ نبی کی آواز پہ آواز بلند کرنا نہیں ہے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ لائیں مجھے قلم و دوات دے دیں؟ پیغمبر نے آپ سے قلم و دوات مانگا ہے، اور وہاں پہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی، یہ ہماری کتابوں کی روایت بھی نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے قلم و دوات مانگا اور خلیفہ دوم یہ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر پر بیماری نے غلبہ کر لیا ہے، اور ہمارے لیے تو کتاب خدا کافی ہے۔ یعنی پیغمبر آپ سے دوات و قلم مانگ رہے ہیں اور آپ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ تو اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو یہ بات کیا پیغمبر کو خود نہیں پتا؟ یہ پیش قدمی نہیں ہے؟ اور پھر وہاں پہ باقاعدہ اس کتاب میں یہ لکھا گیا کہ وہاں پہ باقاعدہ اختلاف شدید ہوا، آپس میں بحث ہوئی، یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ پیغمبر کی بزم میں، کہ جہاں پہ قرآن یہ کہہ رہا تھا وہ کیا اس میں حافظین قرآن موجود نہیں تھے؟ کیا قرآن کے مفسر موجود نہیں تھے؟ کیا قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود نہیں تھے؟ کیا زہاد موجود نہیں تھے؟ کیا عباد زمان موجود نہیں تھے؟ کیا پیغمبر کو قریب سے سمجھنے والے موجود نہیں تھے؟ کیا قرآن کی ہر آیت کو نظر میں رکھنے والے موجود نہ تھے؟ یہ سارے موجود تھے، اس کے باوجود بھی پیغمبر کی بزم کے اندر یہ توہین کی گئی، اور پیغمبر کے ذہن پہ شک کیا گیا کہ ہمیں شرم آتی ہے وہ الفاظ کہتے ہوئے کہ پیغمبر ہزیان بک رہے ہیں خدا نخواستہ، جہاں قرآن یہ کہہ رہا۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا کہ اگر یہ کام کیا تم نے کہ نبی پر، رہبر دین کے اوپر اگر تم نے یہ توہین کی، ان کی بے ادبی کی، ان کی صرف آواز پہ آواز بلند کی، تو پھر ہم تمہارے اعمال کو ہافت کر دیں گے۔ آپ مسلمان ہوں گے اپنے لیے، آپ نے نمازیں پڑھی ہوں گی اپنے لیے، آپ نے روزے رکھے ہوں گے اپنے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رہبر دین سے ہٹ کے نمازیں پڑھے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے۔ اور ہم اپنی بات کو اس شعر کے اوپر ختم کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، اور زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز مزید اس آیت کے سلسلے میں ہم بات کریں گے، اور اس قرآن نے اور معصومین علیہ السلام نے اس سلسلے میں جو گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دعا گو ہے خداوند متعال سے کہ ہم سب کو ان آیات کی تلاوت کرنے کی، ان کا مطالعہ کرنے کی، ان کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل